نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کی باتیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا مردہ دلی کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی جانب راغب ہونا۔ کہتے ہیں کہ 7 برس تک حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس نے گوشت کی خواہش کی مگر آپ نے نہ کھایا، اور جب نفس نے بہت تنگ کیا تو مجبور ہو کر آدھا درہم لے کر بازار چلے گئے، اس میں سے آدھے کی روٹی لی اور آدھے کا کباب لے کر چل پڑے۔ ناگاہ راستے میں کسی غریب کا ایک لڑکا ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کس کا لڑکا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور اس کا یہ نام تھا۔ اتفاقاً اس لڑکے کا باپ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے جاننے والوں میں تھا۔ آپ نے وہی روٹی اور کباب اسے دے دیا، پھر افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ حضرت مالک دینار کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ منجدھار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ملاح نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اس وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے 1 دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا۔ اس واقعے کی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ ایک دن حضرت مالک کے دینار کا کسی ملحد سے مناظرہ ہوا۔ بحث کے دوران دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے۔ آخر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوائے جائیں، اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دونوں نے ہاتھ آگ میں ڈال دیے مگر کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ اس پر لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں ہی حق پر ہیں۔ آپ اس پر بڑے کبیدہ خاطر ہوئے اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر دونوں ہی حق پر ہیں۔ آپ اس بڑے کبیدہ خاطر ہوئے اور اسے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک تیرے ہاتھوں کی برکت ہی سے ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جل جاتا۔ ایک دفعہ رابعہ بصری کے ہاں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا۔ کئی دن کے بعد جب کچھ ملا تو خادمہ کھانا پکانے لگی۔ پیاز کی حاجت ہوئی تو اس نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر حکم ہو تو کسی پڑوسی سے مانگ لاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ زمانہ گزرا، عہد کیے کہ کسی سے کچھ نہ مانگوں گی بلکہ خدا سے بھی نہیں مگر سوائے اس کی رضا کے۔ آپ گفتگو ہی فرما رہی تھیں کہ اس درمیان میں ایک پرندہ چند پیاز کی گٹیاں اپنے چنگل میں لے آیا اور وہاں پر ڈال دیں۔ حضرت مخدومہ نے ارشاد کیا میں شیطان کے دام و تردید سے غافل نہیں ہوں۔ اس پر پیاز کی گٹیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور صرف روکھی روٹی تناول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی باتوں پر، ان کے تقوی پر، ان کی طہارت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔